اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا دین اسلام کے سوائے، تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ ہوگا ان لوگوں میں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اور یہاں پر کئی جگہوں پہ قرآن میں دین یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دین کو ہم نے لوگوں پہ نافذ کرنا ہے۔ تو دین کے دو مطلب ہے، ایک مطلب دین کا یہ ہے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ آپ کے اعمال، آپ کی عبادت، آپ کا ایمان۔ اور ایک دین کا مطلب ہے قانون، کہ اسلام ایک قانون ہے جو آج کسی ملک پہ بھی نافذ نہیں ہے۔ 58 ممالک کے مسلمانوں کے جہاں وہ اسلام نافذ نہیں ہے۔ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، جو فارمیٹ ہے، وہ خلافت ہے، کہ ایک خلیفہ ہے اور وہ خلیفہ پوری دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اگر دوسرا امیر کھڑا ہو جائے بیعت لینے کے لیے تو اس کو قتل کر دو۔ تو ایک امیر کی پالیسی ہے کہ پوری دنیا میں سارے مسلمانوں کا ایک ہی امیر ہوگا اور وہ اسلام کو نافذ کرے گا لوگوں پر۔ تو یہ ایسا سسٹم کہیں بھی نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی قومیت کے اوپر میں حکومتیں بنائی ہوئی ہے، ہر قوم نے اپنی حکومت بنائی ہوئی ہے اور ان کا اپنا قومی حکمران ہے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، بادشاہ ہو، سلطان ہو، امیر ہو، جو کچھ بھی اس کو کہے۔ لیکن انہوں نے اسلام کا جو توق گلے سے نکال دیا۔ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ افغانستان خلافت کا اعلان کر دے کہ جو امیر ہے جو افغانستان کا، یہ پوری دنیا کا خلیفہ ہے، سارے مسلمانوں کا، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی بیعت لے، لیکن وہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ افغانستان بھی اس وقت میں بھی جو سکہ راج الوقت ہے وہ بھی وہ برٹش کا، امریکہ کا اور یہودوں کا نافذ ہے۔ جو سکہ راج الوقت ہے نا، جو نوٹ ہے، جیسے جب وہ امام قاضی صاحب جو نکاح پڑھاتے تو کہتا ہے کہ اس نے 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت کے حساب سے روپیہ دینا ہے۔ تو روپیہ تو برٹش نے بنایا ہے، اسی لیے بنایا کہ ہمیں غلام بنا سکے۔ تو جب تک ان افغانی کو نوٹ کو یا روپے کو نوٹ کو یا روپیہ جو انڈونیشیا کا یا درہم یا ریال یا رنگٹ ملیشیا کا، یہ سارے وہ ہے کہ جب انہوں نے طاقت سے مسلمانوں کو حکمران غلام بنانے کی کوشش کی، اس میں وہ بالآخر تھک گئے اور پھر بھاگ گئے، وہاں سے نکل گئے، اپنے آپ کو آزاد کر لیا ان سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو معاشی طور سے ہم غلام بناتے ہیں، ان کو ایسی کرنسی دیں گے کہ ساری عمر ہمارے غلامی سے نکل ہی نہیں سکیں گے، بلکہ اپنے ملک چھوڑ کے بھی ہمارے پاس آ جائیں گے غلامی کرنے کے لیے، ڈالر اور یورو اور پاؤنڈ کمانے کے لیے۔ اتنی ذلت کا مقام ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو امریکہ، یورپ لے جاتے ہیں کہ وہ بچہ وہاں جننے تاکہ وہ یورپ اور امریکن بن جائے، وہ برٹش بن جائے وہ بچے ان کے، نعوذ باللہ۔ اتنی ذلت کا مقام ہے آج مسلمانوں کے لیے کہ ٹوٹل غلام بن چکے ہیں اور غلامی کا توق اپنے گلوں میں ڈال دیا۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں جو دین ہے، جو جس کو مذہب کہیں گے ہم، جس میں ہم انسان اپنی اعمال کرتا ہے، اپنی نمازیں پڑھتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہدو لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی خدا، کوئی خالق، مالک، نفع نقصان دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے، آخری نبی ہے۔ تو یہ مسلمان ہو گیا، اور اس کے اندر زبردستی کوئی نہیں ہے۔ کسی کو بندوق رکھ کے بولے تو مسلمان ہو جا ورنہ جی گولی مار دوں گا، اس کا اسلام نہیں ہوگا قبول اس طرح سے، کیونکہ کسی کو مار کے مسلمان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو دین میں اگر داخل کرنا زبردستی نہیں ہے اسلام میں، تو دین میں سے جانے میں بھی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کہیں نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر کے چھوڑ دے اس کو قتل کر دو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اللہ سزا دیں گے، مَن یرتد عن دینکم، اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی ایک آیا شخص اور مسلمان ہو گیا، پھر وہی بھی لکھتا تھا، پھر مرتد ہو گیا، وہ پھر جھوٹی باتیں کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہیں سے، قرآن تو ان کو ریویل نہیں ہوتا ہے، وہی نہیں آتی، تو دوسری کتابوں سے چوری کر کے نقل کر کے لکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نہیں بھیجا کہ یہ کافر ہو گیا، میرے خلاف باتیں کرتے اس کو قتل کر دو، نہیں، اس کو اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا، اللہ کے اوپر انصاف چھوڑ دیا۔ جب مرا اس کی دفن گیا تو صبح رات کو اس کی باڈی کو زمین نے باہر پھینک دیا۔
پھر انہوں نے اس کو اور دفن کیا نیچے، پھر وہ اگلی صبح پھر اس کی باڈی قبر کے باہر پڑی تھی. پھر انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا کام ہے، اس کو بالکل نیچے دفن کیا. ایک بندہ رات کو چوکیدار لگایا قبرستان پہ، صبح کو پھر اس کی باڈی باہر آ گئی، کوئی نہیں آیا مسلمان. تو انہوں نے کہا کہ اس کو زمین نہیں یہ قبول کرتی ہے، اس کے گناہ اتنا سخت ہے کہ اس نے اسلام کو چھوڑا اور یہ مرتد ہو گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی. زمین نے قبول نہیں کیا، پھر اس کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اس کو دفن کرنا بیکار ہے. جانوروں نے اس کی باڈی کو کھا لیا، اس کی جسم کو کھایا، گدھوں نے اس کی جسم کو کھا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ خود اپنا قانون چلاتے ہیں. اگر ہم کہیں نا کہ یہ اسلام چھوڑو گے تو مار دیں گے، اس کا مطلب ہمارے اسلام کمزور ہے، وہ ڈرتا ہے کہ مسلمان کہیں کم نہیں ہو جائے. ہمارے تو 2 ارب مسلمان ہیں، اور وہی اسلام پر آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اور ہمیں نہیں ہے کہ اسلام کو بہت ضرورت ہے کہ نہیں میں نے اپنا ایک ممبر بھی کم نہیں ہونے دینا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ساری باتیں مکس اپ اس لیے ہو گئی ہے کہ جب خلفۂ راشدین کے زمانے میں جب کوئی اسلام کی حکومت سے بغاوت کرتا تھا، جیسے ایک قبیلہ تھا، اس نے کہا ہم زکوٰۃ خود دیں گے، آپ کو گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، اسلامی خلافت کو نہیں دیں گے، اسلامی حکومت کو نہیں دیں گے. تو ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا فوج دے کے کہ یہ لوگ جو نا ٹیکس نہیں دے رہے ہیں گورنمنٹ کو، یہ گورنمنٹ سے باغی ہو گئے. تو پھر ان کو ان کے خلاف جہاد کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں نے گورنمنٹ کو کے ساتھ بغاوت کی تھی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے. تو وہ الگ کیس ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بغاوت کے اوپر آپ نے ان کو، اور اگر وہ پھر سرنڈر ہو جاتے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ کو زکوٰۃ دیں گے، پھر آپ روک دو. تو وہ تو کیس ہی الگ ہے، وہ تو دین والا تو معاملہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ تو مسلمان ہو جا، چھوڑے گا مسلمان اسلام تو تجھے قتل کر دیں گے. ایسا کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اگر کوئی حدیث کہتی بھی ہے تو وہ بھی قرآن سے ٹکرا دی. قرآن خود کہتا ہے کہ اسلام میں دین میں زبردستی نہیں ہے. جب دین ایسے قانون نافذ ہوگا پھر آپ نے اس کو زبردستی بھی نافذ کرنا ہے لوگوں پہ، کیونکہ وہ قانون ہے، اب وہ ایک ملک کا قانون ہے، وہ اسلامی قانون ہے، اسلامی حکومت ہے وہ. تو اس وقت آپ نے کہا کہ اگر زنا کرے گا تو سزا ملے گی، قتل کرے گا تو قتل ہونا پڑے گا. اگر رشتہ دار مانگتے ہیں وہ خون کا وہ جو جرمانہ ہے وہ بھی الاؤڈ ہے، لیکن وہ صرف رشتہ دار اس کا، وہ جیسے پاکستان میں وہ قتل کی سزا ختم کر دی، نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے. پاکستان میں اور پوری دنیا کے مسلمان میں ملکوں میں سود خوری حلال ہے. ہر مسلمان ملک میں سود حلال ہے، اس کو لوفل کر دیا گیا ہے. اور اتنا ورڈز ٹھیک ہے، سود کو پھر حلال بھی کر دیا. اور سود کو جو روایتی سود ہے جو انٹرنیشنل بینکوں کی جو ذریعے سے ہو رہا ہے، ورلڈ بینک اس کو حلال کیا. پھر ایک ورلڈ بینک نے نیا ایک فتنہ کھڑا کر دیا اسلامی بینک کے نام سے، جو ورلڈ بینک ہی کر رہا ہے. اور اس اسلامی بینک کا کیا ہے کہ وہ سود کو حلال کہہ دیتے ہیں. سود کا انہوں نے نام رکھ دیا مرابہ، مداربہ، مشارکہ، سارا جھوٹ ہے. وہی آپ نے گھر لینا ہے تو وہ روایتی بینک آپ کو وہ گھر لے کے آپ کے نام پہ اپنے پاس گروی رکھے کاغذات، پھر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا انسٹالمنٹ پہ پیسے بھرو گے سود کے ساتھ. 1 کروڑ کا مکان ہے وہ آپ کو 2 کروڑ میں دے گی. اسلامی بینک کیا کرتی ہے، وہ 1 کروڑ کا مکان 3 کروڑ میں دے گی آپ کو، اور وہ بھی قسطوں میں تھوڑا تھوڑا پیسے لیں گی. اگر آپ قسطیں ٹائم میں نہیں دو گے تو پینلٹی لگائے گی. اور وہ مکان بھی وہ بینک کے نام پہ نہیں ہوتا ہے، آپ کے نام پر ہوتا ہے. اسلامی بینک اپنے پاس گروی رکھتی ہے تاکہ اس کو رسک ختم ہو جائے، اس کو کوئی رسک کا نقصان ہی نہیں ہے. پوری انویسٹمنٹ 100% پروفٹ کے ساتھ ہے. اور یہی فائنینشیل اگر کوئی بھی انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ نے اس کے اوپر میں رسک ختم کر دیا اور صرف اس میں نفع ہے اور نفع فکس ہے پہلے سے، اسی کو سود کہتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، یار مجھے 1 کروڑ روپے دے دے، میرے پاس یہ سامان پڑا 1 کروڑ کا، یہ 1 کروڑ 10 لاکھ کا بک جائے گا، تو تجھے میں پھر یہ مال بیچ کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے دے گا. اور سارا جھوٹ کیا ہے کہ ہم نے یہ سامان رکھا ہوا ہے، یہ 1 کروڑ کا سامان میں نے دوست کو بیچا ہے، دوست نے مجھے کروڑ دیا ہے، میں اس کو 1 کروڑ 10 لاکھ کا بیچ کے اس کو 1 کروڑ 10 لاکھ واپس دے دوں گا. اور اپنے آپ کو تسلی دیتے ہم نے تو ادھار لیے، انویسٹمنٹ لیے اور اس کو نفع دیا ہے. نعوذ باللہ، سارا نورا کشتی ہے. 1 کروڑ پہ 10 لاکھ کا نفع فکس کر کے اسے 1 کروڑ لے کے اپنے پاس رکھ کے اپنے کام کر رہے ہیں، اور 1 کروڑ کا مال بیچ کے اس کا 1 کروڑ 10 لاکھ روپے اس کو دے دینا. نہیں بھی بکا تب بھی بولے گا یار اس کو تو شرم آتی ہے، اس کو تو 10 لاکھ بولا تھا. بھلے وہ 1 کروڑ 8 لاکھ کا بھی کہ اس کو 10 لاکھ اس نے دے دینے، اس نے اس کو پہلے ہی فکس کر دیا نفع اس کا. تو یہ ساری سود خوری ہے. اور کوئی وہ نقصان نہ ایکسیپٹ کرے گا نہ یہ نقصان دے گا اس کو، کہ پہلے اس کو کہہ دے کہ اتنے کا مال اتنے بکے گا. تو جو چیز پہلے سے انویسٹمنٹ میں فکس ہو جائے نفع، یہ بھی سود ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کیا، آپ 1 کروڑ روپے دے دو، بزنس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اب وہ بزنس کرے گا، نفع ہو نقصان ہو آپ نے شیئر کرنا ہے نقصان کو نفع کو. یہ حلال ہے انویسٹمنٹ صرف. تو اسلامی بینک تو سارا ہی فکس ہے،
ہر چیز رسک فری ہے, ہر چیز انویسٹ کرنے سے پہلے فکس ہوتی ہے کہ اتنے کا مکان اتنے میں دوں گا, اتنے کا مکان گاڑی اتنے میں دوں گا, اتنے کی جائیداد اتنے میں دوں گا. ہر چیز پہلے سے فکس ہوتی ہے اور اس کی قسطیں بن جاتی ہیں اور وہ قسطوں کے حساب سے دینا ہے. قسطیں لیٹ کرو گے تو پینلٹی لگائیں گے. تو ایک بندہ شراب پیے گا نا اور کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ اس کو معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن ایک بندہ کہے گا شراب پی گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام پہ, اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا, کیوں اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے. تو اسلامی بینک کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ سود اللہ کے نام پہ کرتے ہیں, اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے, اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ والا کام اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. اسی لیے 58 ممالک مسلم ممالک کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے لعنت دی ہے. خلافت کو چھوڑ کے انہوں نے انگریزوں والا سسٹم اپنایا ہوا ہے. کوئی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے, کوئی پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے, کوئی امیر کہتا ہے, لیکن امیر اپنے قوم کا صرف امیر ہے, مسلمانوں کا امیر نہیں ہے. افغانستان میں کہتے ہیں امیر المومنین, لیکن وہ مومنین صرف افغانستان کے مومنین, جبکہ امیر المومنین کا لقب اس کا ہے کہ جو امیر عمر رضی اللہ عنہ تھے. امیر المومنین پوری دنیا کے مسلمانوں کے مومنین کے امیر تھے. امیر المومنین کا لقب عام لقب نہیں ہے. امیر المومنین کا لقب ایسے ہے جیسے امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ بنا تو 52 ملکوں کو انہوں نے جمع کیا, 52 ملکوں کو, 52 کنٹریز کو, 52 کنٹریز کو جمع کر کے وہ 52 کنٹریز میں ایک کنٹری ہے واشنگٹن. اسٹیٹس کو کنٹری کہتے ہیں. 52 اسٹیٹس آر 52 کنٹریز. وہ 52 اسٹیٹس 52 کنٹریز ہیں اور ایک کنٹری ہے واشنگٹن ڈی سی. واشنگٹن ڈی سی کو انہوں نے اپنا ہیڈ بنا دیا ہے, اس کو جہاں وہ, اور وہ ان کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہے وہاں پہ, اور وہ سارے 52 ملکوں کا ایک ہی پریزیڈنٹ ہے. کہاں سے آئیڈیا لیا انہوں نے؟ مسلمانوں سے آئیڈیا لیا کہ بولے اس طریقے سے ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے, ہمیں کوئی توڑ نہیں سکے گا. یورپین یونین نے یہی والا کانسیپٹ اسلام کا اٹھا لیا کہ سارے 19 ممالک نے مل کے ایک کنٹری بنا کے ان کا ایک ہیڈ بن گیا یورپین یونین کا. مسلمانوں سے آئیڈیا لے کے 19 ملکوں کا ایک ملک بن گیا ہے, وہ ان کا ایک امیر ہے, ان کا ایک لیڈر ہے. آج مسلمان 58 ملک بنا کے ان کو نوٹ دے کے وہ ساروں کو غلام بنا ہوا ہے. سارے ملکوں کے ڈالر کو, کرنسی کو ٹوسٹ کرتے ہیں بیٹھ کے, اور ہمیں وہ دکھاتے ہیں کہ یوں ہو گیا. پاکستان کے اندر میں اچانک سے 25 روپے کا ڈالر کم ہو گیا ہے, تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. آگے پیچھے وہ ڈرون کے حملے شروع ہو گئے تو کہیں نہ کہیں تو کوئی گیم چل رہا ہے نا. ورنہ پاکستان کی تو تکڑ گورنمنٹ نے وہ 25 روپے کیسے کم کرا لیا اپنے ڈالر کے, جب ہوتا ہی نہیں ہے, آج تک ہسٹری میں نہیں ہوا ہے. تو اس کا مطلب کہ سوئچ اور کہیں سے اس کا چلتا ہے. سوچے کہ کیا ہوا ہے, ایسا کچھ نیا پاکستان نے کر کے دیا ہے, تو وہاں سے وہ مرسیفل ہو گئے ہیں, وہ بڑے رحم دل ہو گئے, انہوں نے ڈالر نیچے کر دیا ہے. باقی پاکستان کی اکانومی تو اس لائق نہیں ہے کہ 1 روپیہ کا ڈالر بھی کم ہو جائے. تو یہ 20-25 روپے کم ہوئے تو اس کے پیچھے کوئی کھیل چل رہا ہے نا. ان کی شرائط مانیں گے تو آپ کا ڈالر نیچے لے آئیں گے, پھر اور شرائط مانو گے پھر نیچے لے آئیں گے, پھر بولیں گے یار ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں, پھر بڑھا دو, پھر بڑھا دیں گے. تو ہمیں وہ بندر کے جو بندر ہوتا ہے نا, جو بندر وہ ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو ناچتا ہے بندر, وہ اس کی اشاروں پہ, ایسے مسلمان ملکوں کو بنا دیا ہے, ان کو ایسے کنٹرول کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی قرآن میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے وہ سیٹرڈے کو مچھلی پکڑی, دھوکہ دیا اللہ کو, کھڈے کھود کے مچھلی جمع کر لی, اور سنڈے کو اتوار کو جا کے اٹھائی, تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. آج مسلمانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا ہے جب انہوں نے سود کو حلال کر دیا, حرام کو حلال کیا. اللہ آج مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھوں میں بندر بنا دیا ہے. وہ ایسے نچا رہے ہیں مسلمانوں کو, آج وہ مسلمان ناچ رہے ہیں نعوذ باللہ. تو اسلام کیسے آئے گا؟ میرے دل میں اسلام آئے گا, میرے دل پہ وہ نافذ ہوگا. میں اللہ کو ایک مانوں گا, وہ ایک وحدہ لا شریک له, اور میں اس کے حکم پہ چلنا چاہتا ہوں. جب میرا یہ دل اس کو مانے گا, جو میرا جو روحانی دل ہے, پھر وہ میرے جسم پہ نافذ ہوگا, میرے روح پہ نافذ ہوگا, پھر میں اس کے اوپر چلوں گا. میں اپنے گھر والوں کو چلاؤں گا, اپنی محلے کو چلاؤں گا, اپنی کمیونٹیز کو چلاؤں گا. پھر یہ جب لوگ اس طرح سے بڑھیں گے نا, بہت ساری کمیونٹیز ہوگی, پھر وہ اسلام کو نافذ کریں گے. جب تک ہم اسلام کو یہاں پہ نافذ نہیں کریں گے نا ہمارے دل پہ, اسلام کبھی بھی لوگوں پہ نافذ نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم حکومتوں کو گالیاں دیتے ہیں, حکومتیں وہ آتی ہیں جیسے لوگ ہوتے ہیں. تو حکومتوں کو چاہے پاکستان کی ہو یا ملیشیا کی ہو یا انڈونیشیا کی ہو یا موروکو کی ہو یا بنگلہ دیش کی ہو, حکومتوں کو گالیاں دینا بند کر دو. جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ حکومتیں دیتے ہیں. تو ہم برے ہوں گے تو اچھی حکومتیں نہیں آئیں گی, حکومتیں نہیں آئیں گی. اگر ہم اچھے ہوں گے تو بری حکومتیں نہیں آئیں گی. تو اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق دے, اللہ ہمیں معاف کیجیے. اللہم صلی اللہ. Thank you for watching, and please don't forget to share, like, subscribe, and comment.